بینیفٹس آف ایپریکاٹ۔ خوبانی کے فائدے۔ دسمبر سے مارچ تک پاکستان میں خوبانی مارکیٹ میں کثرت سے ملتی ہے۔ سرد ملکوں اور عرب ممالک میں سارا سال خشک خوبانی شوق سے کھائی جاتی ہے۔ ایک پاؤ تازہ خوبانی 560 حرارے اور خشک سے 120 حرارے حاصل ہوتے ہیں۔ پروٹین بھی تازہ پھل میں زیادہ اور خشک میں کم ہوتے ہیں۔ گرم علاقوں میں جو پھل فروخت ہوتا ہے وہ پکا ہوا نہیں ہوتا۔ اسے نیم پختہ حالت میں توڑ کر پیٹیوں میں بند کر کے بیچ دیا جاتا ہے۔ اس پھل میں تازہ پکے ہوئے پھل کے مقابلے میں غذائیت کم ہوتی ہے اور لذت بھی کم ہی ہوتی ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں چھوٹی اور بڑی دو قسم کی خوبانی ملتی ہے جو بیشتر چمن کے علاقے سے آتی ہے۔ ہمارے ملک کا ایک بہت خوبصورت علاقہ ہنزا ہے۔ وہاں کے حسین اور دراز قد لمبی عمر پانے والے باشندوں کی دل پسند غذا خوبانی ہی ہے۔ اسی لیے قدرت نے انہیں خوبصورت بنایا ہے کیونکہ وہ خوبانی کا استعمال کرتے ہیں۔ خوبانی کا استعمال کرنے کے علاوہ وہ خوبانی کا تیل بھی استعمال کرتے ہیں۔ خوبانی میں بہت زیادہ پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، وائٹامنز، منرلز ہوتے ہیں۔ معدنی نمکیات، فاسفورس، آئرن، سوڈیم موجود ہوتی ہے۔ ایک پاؤ خوبانی کھا لینے سے 136 یونٹ حیاتین اور 120 حرارے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ صبح سویرے عمر اور طاقت کے مطابق خوبانی کھانی بہتر ہوتی ہے۔ خشک خوبانی کا ناشتہ کر کے آپ اس کے اوپر دودھ یا لسی بھی پی سکتے ہیں۔ یہ جسم کی گرمی دور کرتی ہے۔ خوبانی آپ چائے یا دودھ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور آپ اس کی کھیر بھی بنا سکتے ہیں جس سے نزلہ زکام جاتا رہے گا۔ پیٹ کے کیڑے دور کرنے کے لیے 2 سے 5 چھٹان خوبانی سبز چائے کے ساتھ ناشتے میں کھانا بہتر ہوتا ہے۔ جن مریضوں کے خون میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے وہ خوبانی کا استعمال کریں۔ خوبانی کا تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے جو بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ خوبانی کا تیل آپ فیس پیک کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ فیس پہ لگانے کے لیے کوئی بھی ماسک تیار کرتے ہیں تو آپ اس میں خوبانی کے تیل کے چند قطرے شامل کر دیں تو وہ فیس پیک آپ کے چہرے کی گلو کو بڑھائے گا، چہرے پہ نکھار لائے گا۔ اینٹی رنکل ہوتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور اینٹی کینسر ہے۔ اسی لیے ہنزا کے لوگوں میں کینسر نہیں پایا جاتا اور وہ زیادہ عمر رکھتے ہیں، یعنی ان کی عمریں 100 سال تک ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ خوبانی کا استعمال کرتے ہیں اور تازہ پھل کھاتے ہیں۔ خوبانی کا تیل بھی استعمال اسی طریقے سے کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو کھانے میں استعمال کریں، کھانا پکانے کے طور پر بھی اور فیس پر لگانے کے طور پر بھی اس کو استعمال دونوں طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ہنزا کے لوگ خوبانی کو پتھر پر سکھا کر اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اور جو چیز انہوں نے باہر سیل کرنی ہوتی ہے، یعنی جو خوبانی انہوں نے باہر سیل کرنی ہوتی ہے وہ پتھر پہ خشک ہوئی بھی نہیں ہوتی، وہ باہر دھوپ میں خشک ہوئی بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے کالے رنگ کی دکھنے والی خوبانی جو پتھر پہ خشک ہوئی بھی ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، وہ زیادہ فائدہ مند ہے، اس میں زیادہ وائٹامنز موجود ہیں، اسی لیے وہ اچھی ہوگی۔ جو دکھنے میں کالی محسوس ہوگی وہ زیادہ بینیفیشل ہوگی۔ خوبانی کا تیل بھی اسی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ آپ اگر شروع سے استعمال کریں تو آپ سدا جوان رہیں گے، آپ کے چہرے پہ رنکلز نہیں آئیں گے، فائن لائنز نہیں آئیں گی، آنکھوں کے نیچے جھریاں نہیں آئیں گی۔ اسی لیے خوبانی کے تیل کو استعمال کرنے کے لیے آپ اسے ڈیلی روٹین میں کسی بھی ماسک میں شامل کر کے چند قطرے فیس پہ لگا سکتے ہیں۔ آپ خوبانی کے تیل میں بیسن، شہد اور دوسری قسم کی چیزیں بھی ڈال کر فیس پہ لگا سکتے ہیں۔ خوبانی کے تیل کو صرف آپ فیس اور ہاتھوں کے لیے ہی یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے وائٹامنز ہوتے ہیں، اسی لیے یہ بینیفیشل ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔